السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، آج سے ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہے پورنوگرافی سیریز. آپ میں سے شاید کئی لوگ اس بات پہ حیران ہو کہ اس ٹاپک کے بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج یہ ایک ایسا وبال بن چکا ہے، ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے، ایک اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے جس سے بہت ساری نوجوان نسل آج اس کا شکار ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ایڈمٹ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، آئے دن ہم ایسے درجنوں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پہ لوگ زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. زینب کیس جیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پیچھے ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہوں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پورنوگرافی ایڈکشن ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے فیبرک کے اندر پھیل چکی ہے، اور یہ ہے ایسا مسئلہ جہاں پہ ایک انسان ایک چیز کو دیکھ کے اتنا زیادہ سٹیمیولیٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کروں تو جو پورنوگرافی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں، دس از اے ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری. امریکہ میں جو میجر لیگ بیس بال ہے، میجر لیگ فٹ بال ہے، اور جتنی بھی جو کمبائنڈ سپورٹس ہیں ان کی ہاکی، فٹ بال اور بیس بال، ان ساروں کا جو ریونیو ہے اس سے زیادہ ریونیو جو ہے، اس سے زیادہ جو انڈسٹری بڑی ہے وہ پورنوگرافک انڈسٹری کی ہے. ہمارے یہاں سے اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں، فٹ بال لیگ، کرکٹ لیگ، سب کا بجٹ ایک طرف اور پورنوگرافی انڈسٹری کا بجٹ ایک طرف ہے. دس از ہاؤ ہیوج دس انڈسٹری از. اور اب آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ پمپ ہو رہا ہے اس انڈسٹری کے اندر. ملینز اپون ملینز آف ویب سائٹس آپ کو آن لائن اویلیبل ہیں اس کے اوپر، اینڈ دیر آر پیپل جو کہ اپنی خواہشوں کو اس نیگیٹو طریقے سے پورا کر رہے ہیں. میں یہاں تک کہوں گا کہ پورنوگرافی ایڈکشن از گریٹر دین ڈرگ ایڈکشن. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات حیران لگے کہ نہیں، شاید کسی بندے کو اگر نشہ ہو کوکین کا، ہیروئن کا، وہ زیادہ ہے. نہیں، پورنوگرافی ایڈکشن از ورس دین ڈرگ ایڈکشن. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے، نمبر 1، ایز آف ایکسیس. دیکھیں، ایک بندے کے لیے ڈرگز حاصل کرنا نا، اس کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو یہاں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، لیفٹ رائٹ ڈاج کرنا پڑتا ہے، جو ہے نا حکومتی اداروں کو ڈاج کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کر کے وہ اپنے ڈرگز تک پہنچتا ہے. لیکن پورنوگرافی ایڈکشن والا بندہ سمپلی اپنے لیپ ٹاپ، موبائل فون یا پرسنل کمپیوٹر کے تھرو اپنی ایڈکشن کو پورا کر سکتا ہے. اس لیے جو ایز آف ایکسیس ہے، اور چھوٹا بچہ ہو، بڑا شخص ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر، یہ چیز ہر کسی کے لیے ایکسیسیبل ہے. اور دوسری بات یہ کہ اٹ از افورڈیبل. یعنی پہلی بات تو یہ تھی ایز آف ایکسیس، دوسری بات یہ اٹس افورڈیبل، میننگ کہ ڈرگ ایڈکشن کو جو پورا کرنا چاہ رہا ہے اس کو جا کے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. عام طور پہ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، جو لوگ ڈرگ ایڈکشن سے گزر رہے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے نے پہلے ڈرگز کے اوپر پہلے فری میں دیے، اس کے بعد چارج کیا اور پھر وہ اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. لیکن پورنوگرافی ایڈکشن کے اندر یہ بہت سارا کانٹینٹ نیٹ پہ ایسا ہے جو کہ فری اویلیبل ہے. سو اتنی ڈینجرس چیز جو اویلیبل بھی فری میں ہے، سو دیر از نو wonder why so many people get addicted to this particular type of illness. تیسری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے وہ آپ کو ریالٹی سے ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے. آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں جینا شروع کر دیتے ہو جہاں پہ مرد جو ہے وہ آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے جو ایموشنز ہیں وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریالٹی سے بہت دور چلے جاتی ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ جو کانسیپٹ آف لو ہے وہ اصل میں لو نہیں ہے، وہ لسٹ ہے. سو دی انٹائر جو فیملیز کا نیٹ ورک ہے، یعنی کہ جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس ہیں وہ اس میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں. جو فیملی کا سٹرکچر ہے جہاں پہ ایک ہسبینڈ کے کچھ حقوق تھے، وائف کے کچھ حقوق تھے، وہ سارے کانسیپٹ بلر ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ٹوٹل ریلیشن شپ کے اوپر جو 100% ریلائنس ہوتی ہے وہ لسٹفل ہو جاتی ہے، جس کے اندر سے وہ فیملی ویلیوز بھی نکل جاتے ہیں. سو تیسری چیز کیا ہے کہ ڈسکنیکٹس یو فرام ریالٹی. دا فورتھ تھنگ از دیٹ یو تھنک دیٹ یو آر انونیمس وائل یو آر انگیجڈ ان دس ایڈکشن. جب بھی کوئی انسان پورنوگرافک ویب سائٹس کو ویو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایسے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے جیسے مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو دو باتیں میں اس میں ایڈ کروں گا. نمبر 1 یہ کہ no matter how anonymous you think you are, there is somebody who knows what you're doing. کیونکہ جتنے بھی لوگ ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، دیر آر پورے سرورز ہوتے ہیں جو کہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ یہ آئی پی کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کس کمپیوٹر سے آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ یہ آپ کا ڈیٹا ڈگ اپ کر سکتا ہے. اور میں بتاؤں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑے
ایمبیشنز ہیں, کوئی بڑے گولز ہیں کہ جی میں نے کل کو ایک منسٹر بننا ہے, کل کو میں نے جو نا ملک اور قوم کے فلاں پوزیشنز پہ آنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. تو امیجن کریں کوئی بندہ اگر آپ کے ڈیٹا کو نکالنے کی کوشش کرے اور اس کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو پورن ایڈکٹ تھے, وہ تو ان کا جو سارا آئی پی ایڈریس ہے, جتنا ڈیٹا آ رہا ہے وہ سارا تو انڈین ویب سائٹس پہ آ رہا ہے. سوچے کہ انسان کی کیا عزت رہ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے تو انونیمس ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے انونیمس کیسے ہوں گے؟ وہ جو فرشتے آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, ان کے سامنے کیسے انونیمس ہوں گے؟ آن لائن تو آپ اپنے نام, آپ کو کچھ بھی مسٹر ایکس وائی زیڈ کر کے آپ جا سکتے ہیں, لیکن اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے. تو اس لیے اس فولز پیراڈائز سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے. دس از پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ یہ النس جو ہے اٹ گوز انڈیٹیکٹڈ. دیکھیں جو ایک بندہ ہیروئن پہ ہے, ایک بندہ چرس پہ ہے, ایک بندہ کسی بھی اور ڈرگ پہ ہے, اس کی نا شکل دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی قسم کے ڈرگ کے اوپر ہے. لیکن جو پورن ایڈکٹ ہے نا, اس کے چہرے سے اور ظاہر سے پتہ نہیں چلتا یہ بندہ پورن ایڈکٹ ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ دس از مور لیتھل دین ادر ڈرگز بیکاز آف آل آف دیز ریزنس, کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بندہ اچھا خاصا نارمل آدمی ہوگا, ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ کالیگ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے, بٹ یو مائٹ نیور نو دیٹ پرسن از ایکچولی ایڈکٹیڈ ٹو پورن. آئی واز ایکچولی واچنگ دس BBC کی ایک ڈاکومنٹری تھی اباؤٹ پورن ایڈکشن, اور اس میں ایک شخص تھا جس نے بتایا کہ جی میں پچھلے پتہ نہیں کتنے 10 سال سے پورن ایڈکٹ تھا, اور اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی فیملی لائف بھی تباہ ہو گئی, کس طرح اس کے بچوں سے اس کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا, کس طرح سے وہ سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, جاب سے فائر ہو گیا بیکاز آف پورنوگرافک ایڈکشن. مطلب آخرت کے نقصانات تو دور کی بات ہے, دنیا میں کتنا نقصان ہوا. اور یہ ایک انگریز, ایک گورا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے ایک بٹن دیا جائے جس سے میں پوری دنیا کے جتنے بھی پورن سرورز ہیں ان کو تباہ کر سکوں, تو آئی ووڈ کل مائی سیلف 10 times in order to press that button. کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے اگر 10 دفعہ بھی مرنا پڑے نا صرف ایک بٹن دبانے کے لیے جس سے پوری دنیا کے پورن سرورز تباہ ہو جائیں, تو میں وہ بٹن دبانے کے لیے یہ ہمت بھی کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے 10 سال پورن ایڈکشن میں رہے, اور اس نے کہا کہ لٹرلی پورن ایڈکشن فلشڈ مائی لائف ڈاؤن دا ٹوائلٹ. میری لائف جو ہے بالکل برباد ہو کے رہ گئی, فیملی کے اعتبار سے, جاب کے اعتبار سے, وائف کے ساتھ ریلیشن شپ سے, اور بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ سے. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ایڈکشن کو بیٹل کریں, اسٹے ٹیونڈ فار مور ایپیسوڈز آن دا سیم پورنوگرافک سیریز انشاءاللہ.